رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہم نے کچھ احادیث ذکر کی تھیں اور پڑھی تھی، ان میں سے کوئی ساتھی ان کا خلاصہ بتا دیں یا ترجمہ بتا دیں۔ جی بالکل۔ جی آپ بتائیے۔ اللہ کے کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ۔ اثنین، جی ہاں۔ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام دیا تو اس کو تلاوت کرتا ہو، پڑھتا ہو رات کی گھڑی میں اور دن کی گھڑی میں، اور سب آدمی اللہ ہمارے خدا نے اس کو مال دیا ہو تو اس کو خرچ کرتا ہو رات کی گھڑی میں اور دن کی گھڑی میں، لیکن دو آدمی کے سوا کسی پہ رشک کیا وہ حاصل کرنا ہے چاہیے۔ آپ کو تو جگایا تھا میں نے پچھلی دفعہ، اب میں نے کہا تھا کہ بھائی میں سنوں گا۔ جی حجر اسود، یہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ میں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبل کا مجھے بوسہ دیتے حدیث نمبر 19 ہے، خلاف سنت ہر عمل مردود ہے، کوئی بھی کام سنت کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔ سنت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا قول، آپ علیہ السلام کا عمل، یا آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا تو وہ بھی ایک زاویے سے سنت ہی کہلائے گا، لیکن زیادہ بہتر قول اور عمل وہ آپ کا طریقہ وہ سنت کہلاتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من احدث، جس نے ایجاد کیا، احدث حدث سے ہے، جدید کے معنی میں نیا کام ایجاد کرنا۔ حدیث کہتے ہیں، حدیث نئی بات، نئی گفتگو کو حدیث کہا جاتا ہے۔ من احدث،
جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، فی امرنا، ہمارے اس دین میں، امر سے مراد کیا ہے؟ دین، ہمارے اس معاملے میں، صحیح ہے نا؟ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ یعنی اس معاملے کی حقیقت یوں ہے، معاملے کو امر، اور ہمارا معاملے سے مراد یہ دین کے اس معاملے میں جس نے نیا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو کام اس دین میں نہیں تھا، ما لیسا نہیں تھا، منہ اس دین میں، فہو رد، تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ لفظ رد بھی اردو میں آتا ہے۔ کوئی شخص کوئی بات کہے تو سامنے والا کہتا ہے میں آپ کی اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، نہیں مانتا میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ علیہ السلام کی سنت کے خلاف اگر کوئی عمل ہو تو اس کام کو رد کر دیتا ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو تقریباً الفاظ آسان ہے اور حدیث بھی مختصر ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ قول بھی ہونا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قول میں لوگ جو ہے وہ سستی دکھا جاتے ہیں، مثلا وظائف ایسے ورد کرتے ہیں جس کا دین میں، سنت میں کہیں بھی حکم نہیں ہوتا۔ مثلا وہ کہیں گے کہ بھئی یا ستارو 100 دفعہ پڑھو، بھائی کس حدیث میں؟ الستار اللہ کا نام ہے، یا ستارو، ستار تھوڑی اللہ کا نام ہے، الستار اللہ کا نام ہے۔ جی کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں وہ بہت وظیفے بتاتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، بہت ہی عجیب وظیفے بتاتے ہیں۔ ہاں 300 دفعہ، اس کا بندے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اب کاموں سے چھٹی 300 دفعہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہاں بھائی یا تو آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام نکرہ نہیں ہے، سارے معرفہ ہیں، الف لام کے ساتھ ہیں۔ الستار، قرآن کی آیت ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک الکل قدوس، ملک قدوس سلام، اس طرح نہیں ہے، الملک القدوس السلام، اللہ کے جو جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سارے معرفہ ہیں، صحیح ہے؟ نہیں اس کا کسی حدیث میں ہی ذکر نہیں ہے۔ الستارو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو 99 نام یاد ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن خاص کوئی رسول اللہ نے جو وظائف بتائے نا، مثلا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، راوی کا نام غالباً برا بن عازب، جی ہاں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں رات کو سونے کی دعا سکھائی، اور آپ علیہ السلام نے انہیں دعا سکھائی، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ آپ نے دعا سکھائی۔ برا بن عازب سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ سناؤ مجھے، میں نے کیا دعا سکھائی ہے؟ انہوں نے پوری دعا من و عن سنائی، لیکن وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَكَ، حالانکہ آپ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، کوئی فرق نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي، رسول اللہ نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو آپ نے ان کے سینے پر محبت سے ہاتھ مارا اور فرمایا ایسے تھوڑی بتایا تھا آپ کو، صحیح ہے؟ تو وہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری بات، یعنی ہماری جو دعائیں، جو وظائف ہیں، وہ بھی ہمارے کیا کہتے ہیں، من و عن احادیث کے مطابق، سنت کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ
جس جگہ سے سنت اٹھ جائے وہاں ایک بدعت آ جاتی ہے. تو بدعات پہلے ہی بہت ساری ہیں, ایک سے ایک وظائف, چلو مفید وظیفہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے. مثلا وہ کیا کہتے ہیں یہ جو الیاس قادری ہیں, وہ کہنے لگے کہ بھائی ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, شوہر اور بیوی میں اگر لڑائی ہو جائے تو شوہر نے وہ وظیفہ کرنا ہے. کہہ رہے بھائی ایک کاغذ لے لے, اس پہ گول دائرہ بنائے اور گول دائرہ اندر بنائے, اس کے اندر ایک اور گول دائرہ, اس کو سیدھی طرف سے اس کو لپیٹ دیں, لپیٹ کر جیسے ہی لڑائی ہو, بھائی جس طرح آپ یوں کر کے نسوار لگاتے ہیں نا چھپ کے, فوراً یوں منہ کر کے آپ نے وہ کاغذ دانت میں دبا لینا ہے, اور جتنا بیوی جھگڑنے کی کوشش کرے اتنا زور سے دبانا ہے, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. تو ظاہر ہے یہ وظیفہ تو کارآمد بھی ہے کہ بندہ کچھ بولے گا ہی نہیں, لیکن بعض دفعہ الٹا بھی بڑھ جاتا ہے یہ کہ میں بولے جا رہی ہوں اور کچھ جواب ہی نہیں دے رہی ہے, تو وظیفہ الٹا بھی ہو جاتا ہے یہ. تو اس حدیث میں, مختصر حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہمارا عمل ہو, ہماری عبادتیں ہوں, ہماری جو ہے وظائف, وہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں. اور ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں. ان کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوا کرتی تھی. جب منافقین نے ان پر بہتان لگایا تھا تو سورۃ النور کی آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں ذکر کی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ تو منافقین نے الزام لگایا ہے. تو یہ وہ جلیل القدر خاتون ہے. حدیث نمبر 20 ہے, اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ دائیں ہے, اللہ بائیں ہے, اللہ اوپر, اللہ نیچے, اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے, ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر, عرش معلیٰ پر مستوی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے, ابو ہریرہ انہیں بلیاں بہت پسند تھیں, بلی سے کھیلا کرتے تھے. لوگوں کی پسند ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو پرندے پسند ہوتے ہیں, وہ طوطا لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کی پسند ہے وہ. کچھ کو کوئی پرندہ, کوئی جانور پسند ہے. ابو ہریرہ کو بلیاں بہت پسند تھی, بلیوں سے کھیلتے تھے یہ. تو ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن ابن صخر, لیکن بلیوں سے کھیلنے یا بلیوں کے پسند کرنے کی وجہ سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا, یعنی بلیوں والا. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لما قضى اللہ الخلق, جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دی. قضاء کا معنی ہوتا ہے پورا کر دینا, معاملے کو پورا کر دینا. اسی لیے قضاء جو ہے وہ فیصلے کو بھی کہتے ہیں. قاضی اسی سے ہوتا ہے. قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے. فیصلہ کب آتا ہے؟ جب فریقین سے بات سن لی جاتی ہے تو آخر میں ایک ججمنٹ, ایک فیصلہ دیا جاتا ہے آخر میں. تو جب اللہ تعالیٰ خلق فرما چکا, یعنی کائنات بنا چکا, مخلوق بنا چکا, تو کتب فی کتابی ہی, اللہ نے ایک جملہ لکھوا دیا, لکھ دیا. کتبہ لکھنا, اسی سے اردو میں کاتب ہوتا ہے, کاتب صاحب کتابت کرتے ہیں فلاں صاحب, یعنی لکھائی. اللہ نے لکھ دیا فی کتابی ہی, اپنی کتاب میں. فہو عندہ فوق العرش, اور وہ تختی یا وہ کتاب کہاں ہے؟ اس کے پاس, عرش کے اوپر. عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس, اور فوقہ کا معنی ہوتا ہے اوپر. یہ لفظ اردو میں بھی آتا ہے, فوقیت. میں نے آپ کو فوقیت دی, فلاں پر آپ کو فوقیت دی, تو وہی لفظ ہے فوق العرش. عرش کے اوپر اللہ نے یہ بات لکھوا دی, لکھ دی
کیا ان رحمتی میری رحمت غلبت غضبی میرے غصے پر غالب آ چکی ہے. رحمتی رحمت، غلبت غالب، غالب سے اردو کا لفظ، اور غضبی غضب، غضب بھی اردو میں آتا ہے. کسی کے والد غصے ہو رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں ابا جان غضبناک ہو رہے تھے، تو وہی لفظ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اپنے عرش پر کہ میرا غصہ، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب انسان گناہ کرتا رہے. جی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. اللہ کی ہر صفت میں عدل ہے، یعنی القہار بھی ہے وہ تو عدل کے ساتھ، کسی پر زیادتی نہیں. الجبار ہے تو کسی پر زیادتی نہیں. اور الغفور الودود ہے تب بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کہ جی فلاں بہت خوبصورت ہے لہٰذا اس کو بہت معاف کر دیا جائے، فلاں بہت مقام و مرتبے والا ہے. نہیں، غلطی ہوگی پکڑ ہوگی، اور توبہ ہوگی، استغفار ہوگا تو معافی بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات یعنی متضاد صفات، صفات جلالیہ اور صفات رحمتیہ یا جمالیہ جسے کہیں، یہ دونوں صفات اللہ کی عدل کے ساتھ ہیں. حدیث نمبر 21 ہے، اللہ کی توحید اور بشریت انبیاء کا اقرار جنت کا موجب ہے. اللہ کو ایک ماننا اور انبیاء علیہ السلام کو بشر ماننا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. کچھ لوگ نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ علیہ السلام نور تھے، اور اسی سے ربیع الاول کا نام انہوں نے رکھ دیا ربیع النور. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نعوذ باللہ ان کے تو بعض اشعار میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ہی ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے. تو اس قسم کی شرکیہ باتیں یہ جنت سے محرومی کا باعث ہیں. اللہ کے رسول بشر تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا. سورہ سبا میں ہے قل، کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم. سورہ کہف میں بھی آخر میں ہے کہ میں، کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف بشر ہوں تمہاری طرح. انما کا ترجمہ صرف، میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح. تو جو اللہ کو ایک اکیلا یکتا مانتا ہے اور نبی علیہ السلام کو بشر مانتا ہے، اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ نظریہ اس کو جنت میں لے جائے گا. سیدنا ہاں، انا ما نہیں، انا اور ما کو وہ الگ کر دیتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی مرضی کا ترجمہ کرتے ہیں. کہتے ہیں انا کا معنی بے شک، ما نہیں ہوں، انا میں بشر، میں بشر نہیں ہوں. جبکہ وہ انما صرف کے معنی میں ہوتا ہے، ملا ہوا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوانا ہوتا تو الگ سے کہلوا دیتا، قل انا ما الگ الگ لکھوا دیتا. بہرحال اللہ ہدایت دے، سمجھ دے سب کو. ان عبادہ بن صامت، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، من شہدہ جس نے گواہی دی، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدً عبدہ ورسولہ اور محمد علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ تقریباً الفاظ اردو کے ہیں سارے، یا تو کلمے سے تعلق رکھتے ہیں، کلمے کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، یا اردو میں ہم جانتے ہیں اس کا معنی. وَأَنَّ عیسیٰ اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا
جو کلمہ القا کیا تھا، ڈالا تھا اللہ نے، الہ بھیجا تھا اللہ نے، الہ مریم، مریم کی طرف، وہ کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا تھا، وروح من، اور وہ ان کی اس اللہ کی طرف سے روح ہے، روح، اسی لیے انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے، اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ والجنت حق، اور جنت کے حق ہونے پر کہ جنت بھی ہے، اس پر ایمان ہو، کیونکہ آج کل لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے عقائد و نظریات یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، جنت جو ہے یورپ ہے، یورپ میں جو آسانیاں ہیں، دنیا کی ہر چیز ہے، آسائشیں ہیں، یہ جنت ہے، اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پریشانیاں زیادہ ہیں، یہ جہنم ہے۔ تو جنت جہنم کا کوئی تصور ان کے نزدیک نہیں تھا، جبکہ مومن اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ عقیدہ اور نظریہ حدیث کے مطابق رکھنا ہوگا کہ جنت حق ہے، جس طرح اللہ اور اس کا رسول اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح جنت بھی حق ہے، والنار حق، اور جہنم بھی حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صلاۃ کسوف پڑھائی، کسوف کی نماز، چاند یا سورج گرہن ہونے کی نماز، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دم آگے کی طرف بڑھے، اور ایسا لگا کہ جیسے کچھ لینے کے لیے آگے بڑھے ہیں، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ آگے ہوئے اور پھر پیچھے ہوئے، یہ کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت کے انگور دکھائے گئے، فرمایا اگر میں اس میں سے ایک خوشہ توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا، ایسے جنت ایسی ہے۔ تو جنت ہے تبھی تو آپ کو دکھائی گئی، جنت ہے ہی نہیں، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیسے دکھائی گئی؟ ادخلہ اللہ الجنہ، جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقراری ہو، آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح مانتا ہو، اور بھیجی ہوئی روح کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ والجنت حق، جنت بھی حق ہے، والنار حق، اور آگ بھی، جہنم بھی برحق ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ، تو اس نظریے پر، اس عقیدے پر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ادخلہ یہ داخل سے، علی ما کان من العمل، چاہے وہ جس بھی عمل پر ہو، ظاہر ہے انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، تو کوتاہی ہو بھی جائے تب بھی اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، عقیدہ مین ہے، عمل میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کبھی کوئی کوتاہی کسی وجہ سے ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن عقیدہ اور نظریہ جو ہے نا، یہ بعض دفعہ معافی کے قابل نہیں رہتا۔ مثلا کوئی مشرک مر جائے بغیر توبہ کے، اس کا نظریہ کچھ اور تھا، اس کے لیے معافی نہیں ہے، عقیدہ چینج ہے اس کا، تو وہ کسی بھی عمل پر ہو اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو عمل میں، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کی سزا پوری کرا کے جنت میں اس کو ضرور بھیجے گا، کیونکہ وہ موحد تھا، اپنی سزا پوری کر کے بہرحال اس کو جنت میں آنا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ من ابواب الجنت ثمانیت ایہا شاء، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ کیونکہ عقیدہ اتنا اچھا ہے
تو اس کو آپشن دیا جائے گا، باب کی جمع ابواب، اور لفظ جنت اردو میں جانتے ہیں ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، اور ایہا شاء جس سے چاہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو یہ توحید اور آپ علیہ السلام کی رسالت، یہ اتنا عمدہ عقیدہ ہے کہ ایک بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے یہ عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔